العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على محمد وآل محمد. بیچ مجلس میں آبر جا ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے سے ہی آگے تشریف لیں. سلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ سمٹ جائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کا جو ٹاپک انشاءاللہ ہم لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سنز اینڈ اٹس ایفیکٹ، گناہ اور اس کے اثرات. خداوند متعال نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، روح اور جسم دو چیزوں سے ملا کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے. جسم تو ایک ذریعہ ہے صرف جو ختم ہو جائے گا 25 50 100 سال، اس سے زیادہ وہ رہنے والا نہیں. جو چیز باقی رہے گی وہ ہے روح. اللہ نے ہمیں اس روح کو قوی بنانے کے لیے، اس روح کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں اس نے ہمیں ذرائع دیے کہ جس وجہ سے ہم اس روح کو اور بیٹر بنا سکیں. اور آنے والی جو زندگی ہے، یعنی اس کے بعد والی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم لوگ اچھے سے اچھی طرح جی سکیں. وہاں اچھی زندگی گزارنے کے لیے معیار یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اپنی روح کو تیار کرنا پڑے گا. اور وہ سب چلتا رہے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس روح کو قوی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ کی زندگی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ایسی زندگی جس کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ وہ کتنے سال رہے گی. اس زندگی میں اللہ نے جب ہمیں بھیجا کہ بھائی جاؤ تم اپنی روح کو تیار کرو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں عنایت کی جسے ہم کہتے ہیں اختیار اور فری ول. یعنی ہمیں بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہ تم گئے ہو تو اب تمہیں اچھے کام کرنے ہی پڑیں گے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ گئے ہو تو تمہیں آپشن ہے، ہماری نافرمانی کرنا چاہو تو نافرمانی کر لو، اور اگر ہماری عبادت کرنا چاہو تو عبادت کر لو. اس روح کو اچھا بنانے کو ہم ثواب اور اچھے کام سے تعبیر دیتے ہیں، اور اس روح کو خراب کرنے کو ہم گناہ سے تعبیر دیتے ہیں. یعنی گناہ کیا ہے؟ گناہ اور کچھ نہیں ہے، اس روح کو خراب کرنے کا نام گناہ ہے. جیسے یہ ظاہری باڈی جو ہوتا ہے اس کے اندر جب بیماری لگتی ہے تو باڈی خراب ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کے اندر کمپلیکیشنز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں. ویسے ہی جب روح خراب ہو جاتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے کچھ اثرات ہماری زندگی کے اوپر آتے ہیں. اب خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اما شاکر و اما کفورا، تم چاہو تو میرا شکر کرو، تم چاہو تو کفر کرو. سورہ دہر کی سٹارٹنگ کیا ہے. یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آپ چاہے تو آپ اچھے کام کریے، آپ چاہے تو آپ برے کام کریے. آج جو اس برے کام جسے ہم گناہ کہتے ہیں، انگریزی میں جسے سنز کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اب یہ گناہ ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ ہے کیا؟ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر گناہ کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو خدا کے بات کو، خدا کی بات کا انکار کرنا، قول سے،
फेल से या अमल से? किस किस चीज से? कौल से, फेल या अमल से और नीयत से, तीनों चीज। यानी हम कहें तो हमारे वजूद का कोई भी हिस्सा खुदा का गुनहगार बन सकता है। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि अगर जाहिरी तौर पे कुछ गुनाह करते तभी जाकर गुनाह होता है, नहीं। आपने कुछ बोला ऐसा जो खुदा के खिलाफ है, खुदा की बात के खिलाफ है, तो वो भी गुनाह है। हमने कुछ काम किया तो वो भी गुनाह है। हमने कुछ ऐसी नीयत की तो वो भी गुनाह है। हम गुनाह को नॉर्मली, हमारी आदत है, हम सोचते, देखिए हम लोग गुनाह से बच क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना एक ही तो गुनाह किया है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह बहुत बड़ा है, माफ कर देगा, गुनाह होता है, हम तो इंसान है, ये सारे हम जस्टिफिकेशन अपने आप को देते रहते। लेकिन इसको है ना सवाब और अजाब से थोड़ा ऊपर हट के हमको देखना पड़ेगा। गुनाह सिर्फ गुनाह नहीं है, गुनाह हमारी मकसद, जो पैदाइश का मकसद है उसमें रुकावट है। क्योंकि अल्लाह ने हमें भेजा यहाँ पे इसलिए कि हम अपनी रूह को अच्छा बनाए। हम इस गुनाह के जरिए उस रूह को खराब कर रहे हैं, यानी आने वाली जिंदगी को हम खराब कर रहे हैं। हमारा जो मकसद उस जिंदगी का है वो यहाँ पे खराब हो रहा है। इनिशियली हमें लगता है कि एक ही तो गुनाह है, दो ही तो गुनाह है। मिसाल के तौर पे अब इस दौर में डायबिटीज तो बहुत आम हो गया है। जिसे डायबिटीज होता है वैसे जाहिरी तौर पे रोज एक आध पेड़ा खा ले, 2-3 दिन में एक आध लड्डू खा ले, कभी एक आध सॉफ्ट ड्रिंक पी ले, तो क्या होगा? 2 दिन डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, तीसरे दिन स्पाइक मारेगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि भाई अप डाउन ही तो हो रहा है, अभी अप डाउन दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में ये घातक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके लिए वबा बनने वाली है। गुनाह भी ऐसे ही है। शुरुआत में हमें लगता है 1-2 तो है, क्या ही फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये 1-2 जो है वो लॉन्ग रन में हमें अपने मकसद से दूर कर देता है। और गुनाह की सबसे बड़ी चीज क्या जानते हैं? अल्लाह से हमें वो दूर करता है। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा सब कुछ जो है, रसूल इस्लाम एक हदीस में फरमाते हैं कि तुम ये मत देखो कि तुम कितना छोटा गुनाह कर रहे हो। हम तो ये कहते हैं ना कि छोटा सा तो गुनाह है, एक ही तो झूठ बोला है, थोड़ा सा तो हराम का कमाया, बाकी सब तो हलाल ही तो है, एक ही तो ये किया, एक ही तो वो किया। रसूल खुदा कहते हैं कि तुम ये ना देखो कि तुमने गुनाह कितना छोटा किया है, तुम ये देखो कि तुम किसका गुनाह कर रहे हैं। हम खुदा का गुनाह कर रहे हैं। आप मुझे इंसाफ से बताइए, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर महुआ का पीआई तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कमिश्नर बाहर से महुआ का यहाँ पे आ जाए, हमने कोई गुनाह न किया हो, हम लोग सब पाक साफ है, तब भी हमको कैसा डर महसूस होगा? क्यों? क्योंकि वो एक पोजीशन पर है, इसलिए। उसी के सामने अगर आईजी आ जाता है गुजरात का, तो हम लोग और थोड़ा वो हो जाते हैं कि नहीं भाई बड़ी पोस्ट वाला आदमी है। और उसी के सामने इंडिया का होम मिनिस्टर आ जाए तो हम बिल्कुल एकदम ओके हो जाएंगे कि नहीं भाई होम मिनिस्टर साहब है, भले हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन एक खशियत हमारे अंदर पैदा होती है। जरा सोचिए, इंसान के बनाए हुए ओहदे जितने होते हैं, जो पोजीशंस है, उसके लिए हम इतना डरते हैं कि एक हवालदार, एक आईजी, एक डीआईजी, एक कमिश्नर, एक होम मिनिस्टर के सामने हम गुनाह नहीं करते, हम अपने आप को बचा के रखते हैं, और जो पूरी दुनिया का खालिक उसके सामने हम गुनाह कर देते, बिल्कुल मुतवज्जे नहीं होते। हम सोचते एक ही तो गुनाह है। रसूल खुदा कहते कि ये मत देखो कि गुनाह कितना छोटा, ये देखो कि किसका गुनाह कर रहा है। और इम्मा अहले बैत को आप देखिए, हम तो उनकी इस्मत के कायल है कि वो मासूम थे, उसके बाद भी अल्लाह से खशियत देखिए। हम लोग खौफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में लफ्ज आया है खशिया। खशियत किसे कहते हैं? ऐसे ही कि इंसान गुनहगार नहीं है, लेकिन सामने वाले की पोजीशन देखकर इंसान हैबत में आ जाए। रिवायत में मिलता है कि अबू दरदा, ये रसूल खुदा के एक सहाबी है, ये एक दिन ढूंढते हुए निकले कि अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। रात का वक्त था, अमीरुल मोमिनीन किसी बाग के अंदर, खेती के अंदर, जो खेती की जगह होती है, उस बाग में खड़े हुए कुछ मुनाजात कर रहे, कुछ दुआ मांग रहे, और इतने ज्यादा अमीरुल मोमिनीन कांप रहे थे, जैसे हवा आती और पत्ते हिलते हैं, ऐसे अमीरुल मोमिनीन कांप रहे थे। अबू दरदा ने वेट किया कि जरा सा वेट करके देख लूं कि अमीरुल मोमिनीन को कितना टाइम लगता है। अबू दरदा कहते हैं कि कुछ वक्त के अंदर मैंने सुना कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे, या रब्बे या रब्बे या रब्बे,
مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور یہ کہتے ہوئے امیر المومنین زمین پر گر پڑے۔ مجھے لگا کہ امیر المومنین بے ہوش ہو گئے۔ ابو درداء کہتے کہ میں پہنچا مولا کے پاس اور جا کر میں نے شانہ ہلایا، امیر المومنین نے جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ خدا نخواستہ امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو درداء کہتے کہ میں نے انا للہ پڑھ لیا کہ اب علی جواب نہیں دے رہے۔ دوڑتا ہوا باغ سے گھر کی طرف آ کر بی بی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی، میں نے امیر المومنین کو ایسی حالت میں باغ میں دیکھا۔ جناب زہرا کا جواب سنیے گا، کہتے اے ابو درداء، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ امیر المومنین اس عالم میں ہو، یہ جب بھی خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کی خشیت میں امیر المومنین کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ ابو درداء نے پھر جب علی علیہ السلام کو ہوش آیا، اصلاح علی محمد و علی محمد، ابو درداء نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا، آپ ایسی حالت میں چلے گئے؟ سنیے گا، امیر المومنین نے کہا کہ اے ابو درداء، جب میں عبادت کر رہا تھا تو میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت آئی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تب کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آئے گا اور ہر آدمی اپنا حساب کتاب دے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کے سامنے مجھ علی ابن ابی طالب کو اکیلے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا، اور یہی ایک آیت کی وجہ سے میں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ذرا سوچئے، خشیت الہی، اللہ کا خوف جسے کہتے ہیں، وہ خدا ہے جس کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ امیر المومنین جو معصوم ہے وہ اس دن سے ڈر رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیوی شوہر سے پوچھے گی، سب اپنے اپنے لیے دوڑ رہے ہوں گے۔ اس عالم میں ہمیں جا کر جواب دینا ہے۔ امیر المومنین رسول خدا یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، خدا کی معصیت تم کر رہے ہو۔ اچھا، ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم لوگ سب کیا ہے؟ اکثر لوگ، ہم لوگ بزنس والے ہیں، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گنتے ہیں کہ چلیے بھائی، قرآن ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے لیے اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 کا ثواب ملتا ہے، حسن۔ اور اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کو کتنا عذاب ملے گا؟ 1 کا۔ આપણે બધા ધંધાથી માણસો, આપણે સર્વૈયું કાઢીએ, वही करते हैं ना, साल के एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकालते हैं ना कि कितना कमाया कितना खोया, तो हम लोग यही गिनती करते हैं, एक सवाब 10 नेकी, एक गुनाह 1 नेकी। अगर मैंने 5 अच्छे काम किए तो मुझे कितना मिला? 50, और 5 गुनाह किए तो कितना मिला? 5। कितने बचे? 50 - 5 45, तो हम भी प्रॉफिट में हैं। यानी हम लोग अच्छा काम भी करते रहे और गुनाह भी करते रहे। हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लोग यही समझते हैं कि अच्छा काम तो कर ही रहे हैं ना, गुनाह तो हमारे ज्यादा, खुदा ज्यादा नहीं लिखेगा, इसमें हमें ज्यादा दे रहा है। तो लास्ट में हम लोग कुछ भी करके वो सर्वयू जो हमारा निकलता है लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट, हम उसमें प्लस माइनस करके कैसे भी खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, कुरान कहता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगार के अलावा किसी और के पास से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर अच्छाई भी करते हो और साथ में गुनाह करते हो तो फिर वो अच्छाई काबिल कबूल नहीं है। और हमारे यहाँ पे खुसूसी मकतबे तशय्यो में ऐसी अहादीस है जो इम्फेसाइज करती है, जो कहती है कि अगर, मैं वाजिबात की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे काम नहीं कर सकते हैं मत करो, लेकिन हराम से बचो।
لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام بھی کرتے تو برائی کرنے میں کیا مشکل ہے. حدیث سماعت فرمائے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام سے بچتا ہے، کتنا؟ ایک لقمہ حرام سے بچتا ہے، وہ بہتر ہے 2000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے. ایک لقمہ حرام سے، یعنی ایک گناہ سے آپ بچیے، وہ بہتر. آپ مستحب کام نہیں کر سکتے مت کریے، نماز شب نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیے، آپ زیارت عاشورہ کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے مت نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیے، لیکن کم از کم یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ نہ کریے. جب گناہ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں حج کتنا روپیہ مت ہے آج بولتے رہیے. ایک حج کرنے میں کتنا روپیہ لگتا ہے؟ 5 لاکھ، 3.5 4 لاکھ سے لے کر پرائیویٹ میں 5-6 لاکھ تک، برابر ہے. اچھا وہ بھی کرنے کے بعد کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، گارنٹی کسی کے پاس نہیں. امام صادق فرماتے ہیں، سنیے گا، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی شخص 1 درہم، کتنا ہماری لینگویج میں کہ 1 روپیہ حرام کا چھوڑ دے تو خدا اسے 70 مقبول حج کا ثواب دے گا. 1 درہم چھوڑنا ہے. حرام سے بچیے، مستحب واجب ادا کریے، مستحب نہیں ہوتے چھوڑ دیجیے، لیکن مستحب کے چکر میں ہم لوگ حرام کام کر بیٹھے، اسلام سے قطعی قبول نہیں کرتا ہے. ایک دن رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے بذات آگے تشریف لائے، یہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں، آئیے جگہ ہے یہاں پہ، تشریف لائے. محمد اور محمد سلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول خدا کہتے ہیں حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس کے اعمال تہمہ کے پہاڑ جتنے ہوں گے. اب مجھے یہ ملا نہیں کہ تہمہ کا پہاڑ کیا ہے، لیکن ہماری بھاشا میں جو اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے میٹافر ہے کہ بھائی پہاڑ جتنے اس کے اعمال ہوں گے، بہت زیادہ اعمال لے کر آئے گا. جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو خدا حکم دے گا کہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا کہ اس لیے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ رسول اسلام نے کہا نہیں، وہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اور اپنی راتوں کو عبادت کے لیے صرف بھی کرتا تھا. یعنی صرف واجبات پہ اکتفا نہیں کرتا تھا، مستحبات بھی ادا کرتا تھا. تو پھر اسے جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ رسول اسلام فرماتے ہیں اتنا سب کچھ کرتا تھا لیکن اس کے اندر ایک ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے خدا نے اسے جہنم میں ڈال دی. کیا عادت تھی؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی اسے موقع ملتا تھا ایسا گناہ کرے جس سے اسے لذت ملے تو بنا سوچے سمجھے اس گناہ کے اوپر وہ کود پڑتا تھا. جب انسان گناہ کو اہمیت نہیں دیتا، چھوٹا سمجھتا ہے، اور ہمیشہ اس کے اوپر ایک گناہ سے نکلا دوسرے میں آیا، ایک سے نکلا دوسرے میں، اور جب بھی موقع ملا، اچھے کام تو کر رہا ہے، نہیں کر رہا ایسا نہیں، لیکن جہاں موقع ملا اور گناہ میں اسے وارد ہو گیا، رسول اسلام کہتے ہیں ایسے شخص کا کوئی اعمال قبول نہیں کیا جائے گا. اب مشکل کیا ہے پتہ ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اسلام میں؟ ابھی شام والی جو سن کے آئے وہ تو بتا ہی سکتے ہیں، شرک. شرک بھی اگر آپ اس دنیا میں اس کی معافی مانگیں گے معاف ہو جائے گا، لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نظر میں سب سے بدترین گنہگار وہ ہے جو کنٹینیوسلی
ایک کے بعد دیگرے گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے. ایک گناہ کیا نہیں، دوسرے میں گیا، دوسرے میں گیا نہیں، تیسرے میں گیا، تیسرے سے نکلا نہیں، چوتھے میں بس ایک کے بعد ایک شروع، ایک کے بعد ایک شروع. رسول خدا کہتا ہے کہ وہ بدترین شخص ہے خدا کی نگاہ کے اندر. اچھا، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے تو کیا تھا، گناہ ہوتے تھے سائڈ پر رہ جاتے تھے. اب تو سوشل میڈیا پر گناہ عام کیے جاتے ہیں. شراب کی بوتل لیے بیٹھے، فوٹو ڈال دیا. حرام کام میں مست ہے، فوٹو ڈال دیا. وہ سب چھوڑیے، جو لوگ حرام کام کر رہے ہیں ان کو ہم لائک دے رہے ہیں، ان کو ہم شیئر کر رہے ہیں. یہ سب بھی گناہ کا بھاگیدار بناتا ہے. اسی لیے ہر لائک اچھی نہیں ہوتی ہے. فیس بک اور انسٹاگرام پہ سوچ سمجھ کر لائک کرنی چاہیے. اگر آپ کی لائک کی وجہ سے اس گنہگار کو پروتساہن ملا کہ بھائی ہم تو ڈالتے ہیں اور دیکھیے 2000 لائک آ گئی اور اس گناہ کے اندر وہ آگے بڑھا، تو قیامت کے دن ہم اور آپ جواب دے رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ احتیاط سے چلنا چاہیے کہ کہاں لائک کرے، کہاں لائک نہ کرے. اب ہمارا یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد گناہ عام ہو گئے. لوگ ایک دم، اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کرتے، وہ دوستوں کو بتاتے ہیں، اچھا شوق سے بتاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا غرور کے ساتھ بتاتے ہیں. آپ کام کرنے کو بولنا دوڑنا مار لیتا اپنے کل رات گیو تھو اور دوڑ دو گلاس آلی گیو اپنے، اور شوق سے اپنے بالکل جسے کہتے ہیں کہ کوئی پڑی نہیں ہے، اور خود سے کہتے ہیں. گناہوں کو عام کرنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. میں نے ایک قصہ سنا تھا مرحوم فیروز حیدر عابدی سے، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں، کوئی مانگے گا نہیں، میں نے جہاں سے سنا تھا ان کا ریفرنس دے دیا. مرحوم فیروز حیدر عابدی فرماتے ہیں کہ ایک بار جناب موسیٰ مناجات کے لیے جا رہے تھے کوئی دور پہ. راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہیے گا کہ میرا گناہ معاف کر دے. جناب موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی اور کہا کہ اللہ فلاں شخص ملا تھا، اس نے معافی مانگی ہے، خدا اسے معاف کر. خدا نے کہا میں نے معاف کر دیا. خدا نے کہا میں نے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام واپسی ہوئے تو راستے میں ملا، اس نے کہا یا موسیٰ کیا ہوا؟ اس نے کہا خدا نے تجھے معاف کر دیا. وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، خدا مجھے معاف کرے گا؟ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. جناب موسیٰ نے کہا مجھ سے تو کہا گیا ہے کہ تو معاف ہو گیا ہے، پھر بھی کل پھر جاؤں گا تو پوچھ لوں گا کہ تو معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اگلے دن جناب موسیٰ گئے کوہ طور پہ اور جا کر مناجات کرتے ہیں، اور مناجات میں کہتے ہیں کہ خدا وہ شخص کل جسے تو نے کہا تھا کہ معاف کر دیا وہ ملا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اتنے اتنے میرے گناہ، پھر بھی خدا نے مجھے معاف کر دیا، کیا تو نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تک تو میں نے اسے معاف کیا تھا، لیکن اب وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اب تک اس وقت تک جب تک اس نے اپنے گناہ تمہیں بتائے نہیں تھے تب تک اس کے گناہ میرے اور اس کے درمیان تھے. اب وہ گناہ اس نے عام کر دیا، اس لیے اب میں اسے معاف نہیں کروں. ہم لوگ بڑی آسانی سے گناہوں کو کھلے عام کرتے ہیں، اور جب گناہ کھلے عام ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اوپنلی گناہ کرتے ہیں اور مزے سے گناہ کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا ہے، امام کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب ان کے لیے جلدی سے آ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. ہم سب انسان گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے گناہوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو خدا اسے ذلیل کرتا ہے، اوپنلی گناہ کرے گا تو ذلیل کرے گا، لیکن اپنے گناہوں کو وہ چھپا دے تو خدا اس کے اس گناہ کو معاف کر دے. ہم سب انسان ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے اوپر ہمیں کبھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو جائے اور جب تک وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تو نے غلط کیا، تو نے غلط کیا، اللہ کا احسان مانیے کہ وہ آواز آ رہی ہے. جس دن وہ آواز آنا بند ہو گئی تو سمجھ لیجئے اللہ نے ہماری رسی کو چھوڑ دیا ہے کہ جا تجھے جتنے گناہ کرنے کر لے. اور جب اللہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے. اب گناہ کی کیٹیگریز میں آئیے. گناہ کتنے طرح کے ہیں؟ کتنے گناہ ہیں ہمارے پاس؟ 2.
कबीरा और सगीरा, बड़े और छोटे। अहादीस और कुरान से हमें पता चलता है कबीरा गुनाह कौन से, गुनाह कबीरा का मतलब क्या है? वो गुनाह जिसके लिए जहन्नम कन्फर्म है उसे गुनाह कबीरा कहा जाता है। इमाम की हदीस है, इमाम ने कहा कि जिस गुनाह को करने से, मतलब लिस्ट है तकरीबन 40 गुनाहों की लिस्ट है जिसे करने से इंसान जहन्नम में जाता है। और सगीरा गुनाह कौन से, जिसे हम छोटे गुनाह कहते हैं। लेकिन जब छोटे गुनाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो गुनाह कबीरा में कन्वर्ट हो जाते हैं। रसूल इस्लाम एक दिन अपने सहाबियों के साथ बयाबान में थे। हम कैसे छोटे गुनाहों को वैल्यू नहीं देते। रसूल खुदा ने कहा कि काफिला रोको, यहीं पे हम कुछ खाना वगैरह पकाएंगे। तो खाना पकाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ियाँ। रसूल खुदा ने कहा जाओ लकड़ियाँ ढूंढ लाओ। तो उन्होंने कहा इस बयाबान में कौन सी लकड़ी मिलने वाली है? रसूल खुदा ने कहा ढूंढो तो सही, छोटी छोटी जो मिल जाए। निकले, सब ढूंढने निकले तो कुछ देर बाद इतनी ज्यादा लकड़ियां आ गई कि जहां कह रहे थे कि कुछ नहीं है वहां 2-3 चूल्हे जल सकते थे, उतनी लकड़ियां आ गई। रसूल इस्लाम ने कहा कि गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, छोटे गुनाह का भी यही आलम। हमें देखने में लगता है मैं तो कोई गुनाह करता ही नहीं हूं। इंसान बैठकर अगर सोचे, दिन का 5 मिनट निकाले, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 नहीं निकलता 2 निकाले, 3 निकाले, बैठकर सोचे कि आज कितना गुनाह किया। हाँ, हो सकता है गुनाह कबीरा ना किया हो उस दिन, लेकिन वो जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो ऐसे ही अंबार बन जाते हैं। और जब इंसान उन छोटे गुनाह के ऊपर परसिस्टेंट रहता है, उस छोटे गुनाह को करने में लगा रहता है, तो खुदा उसे फिर गुनाह कबीरा के अंदर ले जाता है। एक सलात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये तो हमने गुनाह की बात कर ली। अब इन जो गुनाह जो है, चूंकि वो जैसे हमारे बदन के अंदर कभी हम मरीज हो जाते हैं तो क्या होता है, बीमार पड़ते हैं ना, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, बदन के अंदर कुछ खराबी वाक़ हुई है तो उस वजह से हम बीमार पड़ते हैं। गुनाह भी यही करते हैं, हमारी रूह को बीमार कर देते हैं। अब जब इंसान बीमार होता है तो क्या होता है, बुखार आता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है ना इंसान, कुछ ना कुछ इफेक्ट उसके ऊपर होता है। वैसे ही गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी जिंदगी के अंदर उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं। कुछ इफेक्ट जल्दी होते हैं, कुछ फौरन हो जाते हैं। हदीस कहती है गुनाह कितना जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं अपना। सब लोग यहाँ पे, गोश्त वाला एक आगे भी है और काठीवाड़ तो हमारा मशहूर है ही है। हम सब ने देखा है कि चाकू जो होती है, छुरी, वो गोश्त के ऊपर कैसे असर करती है, कैसे असर करती है। आपने मारा नहीं के अंदर घुस गई, बिल्कुल आहिस्ता से आप अगर छुरी लेकर कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल अंदर घुस जाएगी। इमाम कहते हैं कि जिस तरह से छुरी गोश्त के ऊपर असर करती है, गुनाह उससे ज्यादा और उससे तेज इंसान के ऊपर असर करते हैं, यानी उसका असर बहुत ज्यादा होता है। अब क्या क्या असर होते हैं? सबसे पहले तो मानवीय असर, क्योंकि रूह के साथ रिलेटेड है। मानवीय असर में है सबसे पहली चीज, इंसान का दिल काला हो जाता है। अब ये कोई ये ना समझे कि बैठकर जाकर MRI और CT स्कैन करवा के चेक कर ले कि किसका कितना काला है, 2-3 डॉक्टर भी देख रहा हूँ, नहीं। ये रूह काली होती है। काला होने का मतलब क्या, हम समझते हैं कि ठीक है काला हो गया, क्या फर्क पड़ता है। जब इंसान का दिल काला हो जाए, इंसान का दिल काला हो जाए, फिर इबादत में लज्जत नहीं आती, फिर मजलिसों का 50 मिनट भी भारी पड़ता है, लेकिन फिर वही नेटफ्लिक्स का 8 घंटा में आसान लगता है। जब इस मरहले में इंसान पहुंच जाए कि इबादत का मजा नहीं आता, कहते हैं ना हम लोग, अक्सर जवानों का मुश्किल यही है, कहते मजा न होती, कंटाळो आवे छे यार। जब ये कंटाळो, ये मजा नहीं आती वाले स्टेज पे हम पहुंच जाए तो इंसान को सोचना चाहिए कि अंदर मामला गड़बड़ है। हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं ढूंढे, अंदर जाए कि अंदर कुछ मुश्किल है कि जिसकी वजह से अल्लाह हमें लुत्फ नहीं आ रहा है। और जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो उसके ऊपर कोई भी नसीहत असर नहीं करती है, चाहे इमाम वक्त ही खुतबा क्यों न दे रहा हो।
وہ جو کربلا میں کھڑے تھے، کیا نہیں پتا تھا حسین ابن علی ہے؟ کیا نہیں پتا تھا امام وقت رسول خدا کا نواسا ہے؟ امام خطبہ دیتے رہے۔ مصیبت اور پرابلم یہاں ہے، گندا ظرف ہو، گندے گلاس میں پانی ڈالیں گے تو کتنا بھی ہمالیہ کا پانی ہوگا تب بھی وہ گندا ہی ہو جائے گا۔ آپ امام کی حدیثیں لا کر ایسے کالے دل میں ڈال رہے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ سدھار آ جائے گا، نہیں ہونے والا ہے، وہ تو الٹا اور کالا کام ہونے والا ہے اس کے۔ اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گناہ ہمارے اس قلب کو کالا نہ کر دے، اور جب کالا ہو گیا، اچھا ایسا نہیں ہے کہ کالا ہو گیا ختم معاملہ، نہیں، واپسی کے امکان ہمیشہ ہے۔ اسلام کبھی بھی واپسی کو نہیں روکتا ہے۔ دوسری چیز جو گناہ سے ہوتی ہے وہ ہے دل سخت ہو جانا۔ اب ہمارے لیے دل سخت ہو جانا شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، کیونکہ دل سخت جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان رحم دل نہیں رہتا ہے، اسے اللہ کے سامنے اس کے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ رونے میں کبھی کبھی آپ دیکھیں میں پرابلم ہوتا ہے، آپ دیکھیں کسی دن آپ کو بہت رونا آئے گا اور کسی دن آپ ایسی شکل دیکھتے رہ جائیں گے بس دل نہیں چاہ رہا۔ وہ گناہ ہے جو اثر انداز ہو رہے، بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں لیکن ون آف دی فیکٹر، ایک فیکٹر یہ ہے کہ گناہ اس کے اندر بہت سارے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی مادی بات۔ اب ہمیں بہت زیادہ مادی چیزوں سے اتنا مطلب نہیں ہوتا، ہمیں تو جو سامنے دکھے وہ ہے۔ گناہ اپنا اثر سامنے بھی چھوڑتی ہے، اور کچھ گناہ تو ایسا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا اس سے پہلے اس کا اثر اس کے اوپر دکھے گا۔ حدیث کہتی ہے کہ جب فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اجل سے پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ وہاں اوپر لکھا ہوا تھا کہ عقیل بھائی بادامی 65 سال جیے، لیکن وہاں پر ایک سٹار مارا ہوا تھا کہ اگر عقیل بھائی صلہ رحم کریں گے تو 65 تک جائیں گے، اگر قطع رحم کرتے ہیں تو 45 میں ہی ان کو اٹھا لیا جائے۔ اچھا یہ بھی ایک میں وہ بتا دوں کہ ہم کسی جوان کی موت پہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی گیا، یہ بھی قطعی نہ سوچا جائے، بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ون آف دی فیکٹر یہ ہے کہ جب گناہ بڑھ جائیں گے تو پھر لوگوں کی اموات موت جلدی ہوا کرے گی۔ کون سے گناہ ایسے؟ امام فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے کہ اپنے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اثرات کیا کیا ہوتے ہیں؟ جب کسی قوم کے اوپر خدا گناہ کی وجہ سے اپنی سزا بھیجتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ؟ نمبر 1، اس قوم کے اندر انفلیشن بڑھ جاتا ہے، مہنگواری بڑھی جائے۔ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں، سب لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے قوم کے اوپر اللہ ان کی چیزوں کو مہنگی بنا دے گا، انفلیشن مہنگواری بڑھ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں کی ایج عمریں کم کر دی جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس قوم کے تاجر بزنس مین کا پروفٹ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ والے سے تو یہاں سے لے کر وہاں تک سب ریلیٹ کریں گے۔ 10 سال پہلے جو پروفٹ کے عالم تھا ہے آج؟ بتائیے، اب یہ تو آپ کے کام کی اور ہمارے کام کی بات ہے۔ بچائے پروفٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ اس قوم کے اوپر غضبناک ہے اور اپنی بلائیں بھیج رہا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان کی فصلیں تباہ ہو جائے گی، ખેડૂતનો પાક પૂરો થઈ જશે، નાશ થઈ જાય છે، લોસ આવે، الگ الگ چیز۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بارش روک دی جائے گی۔ ایک حدیث میں آگے کہیں میں نے دیکھا تھا کہ کبھی بڑھا دی جائے گی، کبھی روک دی جائے گی، اور جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ اس قوم کے رہنما بن جائیں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے گناہ اپنی لمٹ سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا، زنا اس دور کا سب سے پرابلمیٹک پرابلم ہے، جسے ڈبل کہتے ہیں نا،
پہلے زنا آسان نہیں تھا، زنا کے لیے آپ کو بہت کچھ محنت کرنی پڑتی تھی. اب تو بس ایک ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کری اور معاملہ سیٹ ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے. امام فرماتے کہ جس قوم کے اندر زنا ہوگا اس قوم کے اندر جسے کہتے ہیں نا سڈن ڈیتھ، آکسمک موتیں بڑھ جائیں گی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، خمس دینا بند کر دیں گے، تو اللہ ان کے اوپر سے برکتیں ہٹا لے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے ساتھ وعدہ خلافی کرے گی، یعنی اپنے وعدے کو وفا نہیں کرے گی، بولی نے فری جاشے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر ان کا ہی دشمن مسلط ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ جو قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے بچے گی، نہیں کرے گی، تو اللہ ان کے اوپر ظالموں کو حاوی کر دے گا. آپ نے سنا ہوگا نا وہ تو اینو پرابلم છે ای گناہ کرے એને જોવાનું છે મારે શું લેવા દેવા છે. جب اس ایٹیٹیوڈ میں قوم آ جائے گی تو گناہ اپنے اثرات دکھائے گا. اچھا ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ گناہ اثرات نہ دکھائے. آپ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں نا بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو گناہ کا اثر ان کو بالکل نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پھر کبھی کبھی رسی چھوڑ دیتا ہے. قرآن میں ہے کہ ہم تمہیں پھر آخرت میں دیکھیں گے. بہتر ہے کہ یہی معاملہ سیٹ ہو جائے. یہاں تو 20 25 50 میں سیٹ ہو جائے گا، وہاں تو پتہ نہیں کتنے سال رہنا پڑے گا. اگر یہیں پر اگر آزمائش آ جائے اور ہمارے گناہوں کے اثرات ہمیں دکھ جائے تو اچھا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھ کر جانا ہے. اس میں سب سے پہلا گناہ ہے جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، وہ مرنے سے پہلے اس کا اثر اس زندگی میں دیکھے گا. ماں باپ کے ساتھ اس دور میں خصوصاً جوان ہم جیسے لوگوں کا سیٹ نہیں ہوتا ہے نا. ان کی سوچ، ان کی تھیوری، ان کی وچار کرنے کی ایک دشا الگ ہے، ہماری الگ ہے، تو معاملہ سیٹ نہیں ہوتا. والد کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے، ہم کو کچھ کرنا ہے، بزنس میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، گھر میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے، کچھ میں سے باپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ مسلمان ماں باپ تو چھوڑ دیجئے، شیعہ چھوڑ دیجئے، اگر کافر ماں باپ ہے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ہم لوگ ماں باپ کی عزت اس دور میں بڑھنے کے بجائے ہم نے کم کر دی. حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ اس نے خراب برتاؤ کیا ہے تو اپنے مرنے سے پہلے وہ اس کا انجام دیکھے گا. یہاں دوسرا، جو شخص صلہ رحم نہیں کرے گا وہ مرنے سے پہلے دیکھے گا کہ اس کی کیا حالت ہوتی. تیسرا، جو اپنے مومن بھائی کو پریشان کرے گا، جو شخص اپنے مومن بھائی کو پریشان کرے گا، امام کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کا انجام وہ دیکھ کر جائے گا. اس لیے انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ گناہ جب کرے تو اسے بچے. دیکھیے ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولا بخشوا دیں گے. صحیح سنا ہوا ہے نا آپ نے، شفاعت تو ہماری ہو ہی جانی ہے، تو پھر گناہ تو کرے کیا مشکل. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. جس بچے کا مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، وہ 10th کا ایگزام دے رہا ہے. اب اسے پتا ہے کہ پیپر چیکنگ میں اس کے چاچا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پورا سال ماوا کھائے گا، نیٹ فلکس پہ کھیلے گا، مزے کرے گا کہ اپنا تو اپنا سیٹ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چچا سنبھال لیں گے. اب مجھے انصاف سے بتائیے ان کے چچا کے پاس ان کی کاپی اگر پہنچتی ہے، کچھ لکھا ہوگا تب تو وہ مارک دے پائیں گے. 25 سے پہنچا ہوگا تو 40 سے لا کر پاس کریں گے. کچھ ہوگا ہی نہیں تو چچا کیا کریں گے؟
چچا چھوڑیں گے بھائی، کچھ لکھا ہی نہیں اس کے اندر تو میں کیسے اس کو پاس کر دوں؟ تو دو چیز ہوتی ہے اس میں، ایک تو دنیا، اس پورا سال اس نے اپنے آپ کو برباد کیا، یعنی دنیا بھی اس کی خراب ہوئی اور اس کی ایگزام بھی خراب ہوئی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں چاہے جتنا کریں اہل بیت بخشوا دیں گے، تو اس چکر میں ہوتا کیا ہے، ہم اپنی دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں، اور جب آخرت میں جائیں گے تو شفاعت کا مطلب شفاعت سے بنائے دو چیز ہونی چاہیے۔ اگر ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کر گئے تب تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا 25 نمبر لے کر آیا ہوں، 15 کی شفاعت کروا دیجئے، لیکن اگر 25 بھی نہیں رہے تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مولا ہماری شفاعت کرے گی؟ اور یہ خود مولا نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت میں جو جہنم کے اندر 3 لاکھ سال، کتنے؟ 3 لاکھ سال رہیں گے، اس کے بعد ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ یعنی اگر شفاعت ہوتی بھی ہے تو پہلے جہنم سے پاس ہونا پڑے گا، پھر شفاعت ہوگی۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی سے تھوڑا سا سخت ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، ہم نے ممبروں سے سستی جنت بانٹ کر ہماری قوم کا نقصان کیا۔ ہماری قوم، کیونکہ بچوں دیکھیے گناہ کیوں بڑھ رہے ہیں ہماری قوم میں، ہمارے شیعہ بچے گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو ڈبہ کھیلنے میں کوئی مشکل نہیں آتی، ان کو نشہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، ان کو آن لائن جو جوئے والی گیمز ہیں وہ کھیلنے میں مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو تو پتا ہے ہم کچھ بھی کریں مولا بخشوا لیں گے۔ یہ جو مولا بخشوا لیں گے والی چیز ہم نے دے دی ہے، اس وجہ سے ہوا کیا، پہلے تو اس کی زندگی ہم خراب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 7ویں کو ہم بات کریں گے کہ جوانوں کو ہم کیسے خراب کر رہے ہیں، اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے، جوئے میں جا رہا ہے۔ جو آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ جو گولڈن ایج میں جب مسلمان اپنے عروج پر تھے، وہ کہاں گیا ہے؟ آج کتنے سائنٹسٹ ہماری قوم سے، کتنے IAS ہماری قوم سے، کتنے IPS ہماری قوم سے، ایک جلوس کی پرمیشن لینے کے لیے تلوے ہم پیر پہ پڑ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب کو یہی کہا ہوا ہے کہ زندگی میں جو چاہے کر لو مولا بخشا دے۔ میں شفاعت کا منکر نہیں ہوں، یہ مت کہہ دیجیے گا اتر کے بھائی یہ تو شفاعت کا منکر نہیں۔ امام حسین کی شفاعت کے بغیر میں کیا، دنیا کا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن شفاعت ہوگی کب؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے جو شیعہ ہے کیا سب جنت میں جائیں گے؟ مولا نے کہا جائیں گے، سب جائیں گے؟ امام نے کہا کہ ہاں، قیامت میں تو ہم شفاعت کروا دیں گے، لیکن میں ڈرتا ہوں تمہاری برزخ کے لیے۔ برزخ میں کیا ہوگا؟ برزخ میں تو برزخ کا، اچھا برزخ کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ جناب آدم سے لے کر آج تک جو بھی اس دنیا سے رخصت سب برزخ میں، کتنے سال اور رہیں گے نہیں پتہ ہے۔ دنیا میں تو 20 25 50 100 اس کے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن برزخ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب قیامت آئے گی۔ قرآن 1400 سال سے کہہ رہا ہے قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے، 1400 سال تو ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کب آئے۔ تب تک انسان برزخ میں، مولا کہتا ہے کہ میں تمہاری برزخ کے لیے فکر مند ہوں۔ اسی لیے ہمیں شفاعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ان کی شفاعت کے بغیر ہم نہیں جانے والے، لیکن اس شفاعت کے نام پر ہمارے جوانوں کو بہکایا جائے، ان کی زندگیاں خراب کی جائے، یہ بالکل قابل قبول بات ہے۔ ایک صلاۃ پر محمد و آل محمد۔ اور ہم لوگ زیادہ تر ہمارے گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ یا تو جنسی گناہ ایک، یا پیسوں کے لیے۔ ہمارا معاملہ سارا یہی ہے کہ ہم لوگ پیسوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ بھائی کمانا ہے، اور آج جو سب سے بڑی مشکل ہمارے ساتھ جوانوں کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ شارٹ کٹ منی کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ طلاق نکالیے، جن جن کے پاس موبائل ہے کھولیے، آج ہماری دوسری مجلس ہے اس لیے میرے پاس 5 منٹ ایکسٹرا ہے، مشکل نہیں ہے، جن کے پاس موبائل ہے جو کھول سکتا ہے کھولیے، آیت نمبر 3 اور 4 ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اور تب تک اپنا موبائل نکال کر قرآن نکالیے تاکہ تھوڑا اور نزدیک ہو سکے آپ لوگ۔ 65واں سورہ ہے۔ اب آپ سنیے گا قرآن کیا فرماتا ہے۔ ہم لوگ غلط راستے سے غلط پیسہ کمانے کے چکر میں گناہ کر دیتے ہیں، شارٹ ایزی منی کے لیے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ تیسری آیت کے اینڈنگ میں خدا فرماتا ہے، چوتھی آیت کے اینڈنگ میں، چوتھی اور 5ویں پڑھنی ہے، خدا فرماتا ہے
જે કોઈ અલ્લાહની નાફરમાનીથી પરહેજ કરે તો અલ્લાહ તેના કામોને આસાન બનાવી દે છે. फिर आगे फरमाता है, आ अल्लाहનો હુકમ છે. इस बात सहारा दे बजरा. एक और सलवात से सहारा दे. सॉरी, 2 और 3 पढ़ना था, मैं आगे चला गया था. दूसरी आयत में क्या फरमा रहा है? જે કોઈ અલ્લાહની નાફરમાનીથી પરહેજ કરે અલ્લાહ તેના માટે નજાતનો રસ્તો બનાવી દે છે. फिर आगे फरमाता है, અને તેને એવી જગ્યાથી રોજી આપશે જેનું તેને ગુમાન નહીં હોય. आप गुनाह छोड़ दीजिए, रिस्क का जामिन खुदा है. हम समझते हैं कि डब्बा खेलने से रिस्क मिलने वाला है, तभी हम पैसे वाले हो पाएंगे. छोड़ दीजिए. एक बार उस पर तो भरोसा करके दिखाइए जो हमारा खालिक है, राज़िक है. देखिए, मिलना तो उतना ही है, ये तय बात है. मिलना तो जितना हमारे रिस्क में लिखा गया है उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलने वाला है. तो बस सिर्फ बात यह है कि हलाल से कमाएंगे कि हराम से कमाएंगे. अमीरुल मोमिनीन का वो मशहूर वाक़या सबको याद होगा. क्या था? मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो बाहर किसी से कहा कि पार्किंग तो होता नहीं था. अब हमारे यहाँ भी पार्किंग की मुश्किल है. बात याद आ गई तो कह दूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सही से पार्किंग करें और जो बेचारे पार्किंग के लिए कहते हैं उन्हें सपोर्ट करिए. अब वो बेचारे अपना वक्त निकाल के पार्किंग में मुनज़्ज़म करने के चक्कर में होते हैं और हम लोग फिर उन्हीं के सामने हो जाते हैं. कोशिश करें कि पार्किंग सही से करें. उस तरफ बहुत ज्यादा मसाइल पेश आ जाते हैं, इस तरफ भी सही से थोड़ा पार्किंग की जाए. मैंने पहली मजलिस में कहा था कि ये सब हमारी पहचान है. बहरहाल पार्किंग से हम कहीं और चले गए. उस जमाने पार्किंग तो हुआ नहीं करता था. तो अमीरुल मोमिनीन के पास वो शख्स अमीरुल मोमिनीन आते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा घोड़ा संभाल ले और मैं अभी नमाज पढ़ के आता हूँ. मौला नमाज पढ़कर बाहर निकले तो देखा घोड़ा तो खड़ा है लेकिन घोड़े पे जो जीन पड़ी हुई थी वो जीन गायब है. क्या हुआ? वो जिसको सौंप कर गए थे उसने जीन उठाकर चोरी करके चला गया. अब सीधी सी बात है, दवा चाहिए तो मेडिकल वाले के पास जाएंगे, कपड़े चाहिए तो कपड़े वाले के पास जाएंगे. अमीरुल मोमिनीन के पास, अमीरुल मोमिनीन बाजार में गए और जीन वाले के यहाँ पहुंचे. जाकर देखा तो अमीरुल मोमिनीन के वही जीन जो भी चोरी हुई थी वो बाजार में थी. अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि भाई कहाँ से आई? कहा अभी एक शख्स बेच कर गया है. मौला ने कहा कितने में बेचा? कहा 2 दिरहम में. मौला मुस्कुराए. मौला ने कहा मैंने इरादा किया था कि चूंकि उसने मेरे घोड़े को संभाला है तो मैं उसे 2 दिरहम दूंगा. उसके नसीब में 2 ही लिखे थे, बस सिर्फ तय ये करना था कि हलाल से कमाना है कि हराम से कमाना है. एक सलवात से सहारा दे बजरा. ये अय्याम अज़ा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है. मैं आपसे गुनाह मुझसे भी होते, कोई मैं पाक साफ नहीं, लेकिन गुनाह पे इसरार ना करें. हो गया है रुजू करें, खुदा माफ करे, वो माफ करने वाले. अगर हम अपने गुनाह पे इसरार नहीं करते हैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हम वापस आ सकते हैं. अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है, लेकिन शर्त है वापसी है, वापस आना है. ये नहीं कि अल्लाह तौबा 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 फिर अगले दिन वही शुरू. नहीं, वापसी. आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार जब भी हो वापस आए. और हुसैन इब्न अली का दर्द तो वही है कि जहां पर हुर जैसे बख्शे जाते हैं. हमारी गुनाह तो हुर जैसा नहीं है. आए यहाँ पे अहद करके जाइए, मौला अब तक जो हुआ था हम माफी मांगते हैं. कोई गुनाह की माफी के लिए ये शर्त नहीं है कि 500 रकात नमाज पढ़ लीजिए या 1000 इतनी सदका देना पड़ेगा तभी जाके गुनाह माफ. नहीं, बस दिल से एक आह निकले कि खुदा माफ कर दे, खुदा माफ कर दे. बस आइंदा और वो काम नहीं होना चाहिए. बस 2 ही चीज है, सिद्क दिल से अपने आप को रुजू करें. और ये फर्श अज़ा यही जगह है, इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती कि हुसैन इब्न अली के लिए के पास आए और कहे मौला आपने खुद को माफ किया था, हमें भी माफ करवा दीजिए. आज हम लोगों को जनाब ज़ैनब को पुरसा देना है.
और मोहम्मद का पुरसा उस बीबी को देना है। कौन ज़ैनब? ये बीबी, इनकी जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है, उम्मुल मसाइल की जिंदगी है। तारीख कहती है कि 4 या 5 साल की उम्र रही होगी बीबी की, अपनी माँ के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरते हैं। उसी उम्र में बाबा अली के गले में रस्सी का फंदा है और लोग अली को दरबार में लेकर जा रहे हैं। 5 साल की बच्ची है। मुझे नहीं पता ज़ैनब के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी जब ज़हरा दरबार में गई, किसी ने बैठने तक नहीं कहा कि बीबी आप बैठ जाइए। बड़ा अजीब मरहला है ज़ैनब के साथ। इस बीबी के जिंदगी में बड़ी विदाई है। छोटी उम्र में नादा को विदा किया, माँ को विदा किया, फिर 36 हिजरी में मदीने को विदा करके कूफे गई है, फिर कूफे को विदा करके फिर मदीने आई है, फिर भाई हसन को विदा किया और फिर 60 हिजरी में फिर मदीने को विदा कर रही है। मुझे नहीं पता, शायद ज़ैनब जब रोज़े रसूल पर 60 हिजरी में विदा होने के लिए गई होगी तो कहा होगा, नाना 36 हिजरी में जब आपसे विदा हुई और कूफे गई थी तो बाबा अली को साथ लेकर गई थी, और जब 41 हिजरी में वापसी हुई है तो बाबा साथ नहीं आए थे। नाना हुसैन को लेकर जा रही हो, अब हुसैन की खैर हो, वापसी होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता। इस बीबी ने बड़े सख्त मरहले देखे हैं। अब देखिए, इस बीबी ने जब भी जनाजा उठता देखा है इस घर के अंदर, रसूल खुदा को तो जहां इस दुनिया से रुखसत हुए थे वहीं पे दफन कर दिया। पहला जनाजा जो रसूल खुदा के बाद उठा है माँ का, तो वो तो रात की तारीकी में तन्हाई में उठाया गया। अली मुर्तजा का जनाजा भी चंद लोगों के साथ उठा था। हाँ, एक जनाजा ज़ैनब ने देखा कि बड़े शान और शौकत से उठा है भाई हसन का, लेकिन बस घर से शान और शौकत से उठा, मदीने की गलियों में उसी जनाजे पर तीर बरसाए गए। लेकिन ज़ैनब को पता नहीं था बीबी अभी तो सिर्फ ताबूत पर तीर लगे हैं। 61 हिजरी में हुसैन का लाशा तीरों पर मुअल्लक होगा। आज़ादारों, आइए और मोहम्मद का मातम करना है, ज़ैनब को पुरसा देना है। आपको पता है हमारी सकाफत में बहनों से कुछ लिया नहीं जाता है, बहनों को हमेशा दिया जाता है। मुझे नहीं पता हुसैन ने किस दिल से और मोहम्मद को इजाजत दी होगी। अरे मेरी बहन के बेटे, अरे मेरे भांजे, मैं कैसे इजाजत दे दूं? तारीख कहती है कि औन आते हैं मैदान में, मोहम्मद आते हैं मैदान में। औन ने रजस पढ़ा कि मैं जाफर तैयार का पोता हूँ, वही जाफर तैयार जो जन्नत के अंदर परों के साथ परवाज कर रहे हैं। फिर मोहम्मद ने रजस पढ़ी कि ऐ लोगों, मैं खुदा के पास तुम लोगों की शिकायत करूंगा कि तुमने कुरान की तावील को बदल दिया। जब दोनों बच्चे अपना तारुफ करवा चुके, दोनों ने जंग शुरू की। कितने बहादुर थे, कम सिन उम्र है। उसके बाद भी रिवायत कहती है कि जनाबे औन ने 21 लोगों को फिन्नार किया, जनाबे मोहम्मद ने 10 लोगों को फिन्नार किया। लेकिन 3 दिन के प्यासे कितना लड़ते। अरे एक वक्त आया, दोनों भाई जमीन पर आए। जानते हैं, मुझे नहीं पता हुसैन की क्या कैफियत होगी, क्योंकि हर लाशे पर हुसैन को सहारा देने के लिए ज़ैनब मौजूद थी। लेकिन अब तो ज़ैनब के बच्चों के लाशे हैं। अरे हुसैन को कौन सहारा दे, ज़ैनब को कौन सहारा दे? रिवायत कहती है, उलमा कहते हैं कि जब ये दोनों लाशें
حسین خیمے میں لے کر آئے، دیکھا کہ زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جب پہنچے، امام نے دیکھا بی بی اپنا سر سجدے میں ڈالے ہوئے آواز دے رہی تھی، خدایا میری اس قربانی کو قبول فرمانا۔ آزادارو، زینب کے دونوں بچے شہید ہو گئے، لیکن زینب نے ان کا ماتم نہیں کیا، زینب محمد پر نہیں روئی ہے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ مکہ سے لے جایا گیا، ماں تھی، چاہیے تھا کہ بچوں کے لاشیں پہ جاتی، زینب محمد کی لاش پہ نہیں گئی، اپنے آپ کو حسین کی لاش پہ گرا دیا۔ اے بھائی، کیا تم حسین ہو؟ ارے تمہارے بدن پر ایک بھی ایسی جگہ سالم نہیں ہے جہاں میں بوسہ لے سکوں۔ روایت کہتی ہے بعد کربلا زینب روئی نہیں ہے، سب کو ڈھارس دیتی تھی، کبھی زین العابدین کو ڈھارس دیتی تھی، کبھی سکینہ کو بتاتی تھی، ارے کبھی ام کلثوم کو سہارا دیتی تھی۔ جانتے ہیں جو گھر میں بزرگ ہوتا ہے کسی بھی بلا و آفت کے وقت وہ نہیں روتا، خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، ارے اس گھر میں سب روئیں گے، جو سب سے بزرگ ہوگا وہ نہیں روئے گا، صرف اس لیے کہ اگر میں رو دوں گا تو ان سب کو کون سنبھالے گا۔ تاریخ کہتی ہے کربلا سے لے کر مدینے تک زینب نے گریہ نہیں کیا، لیکن جب مدینے کو دیکھا، عبداللہ کو دیکھا، آواز دیے عبداللہ، ارے محمد شہید کر دیے گئے، ارے میرا بڑا گھر اجڑ گیا۔ اب روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ روضے رسول پر پہنچا، ارے جو زینب اب تک روئی نہیں تھی سب کو دلاسا دے رہی تھی، جب قبر رسول پر پہنچی ہے، رسول کی قبر کو دیکھا، ارے زینب آگے بڑھی، اپنے آپ کو گرا کر کہا نانا حسین شہید ہو گیا۔ زینب لٹ کر آ گئی، اب پھر یابو کا عالم تھا۔ بس آخری بات آپ کی زحمت تمام، زینب مسائل پڑھ رہی ہے، زینب رو رہی ہے، بی بی کا گریہ شروع ہے، لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں بی بی نے دائیں دیکھا، بی بی نے بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد قبر رسول کو دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ، اگر نامحرموں کے دیکھنے کا خدشہ نہ ہوتا تو زینب آپ کو رسیوں کے نشان دکھاتی، کیسے